السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا عنوان ہے صبر کا پھل۔ کچھ کہانیاں ہم نہیں لکھتے، وہ وقت لکھتا ہے، اور وقت کے قلم میں ایک ہی سیاہی ہوتی ہے، صبر۔ یہ کہانی ایک بوڑھے مالی اور ایک کسان کی ہے، دونوں کے ہاتھ میں مٹی سے بھرے، آنکھوں میں خواب اور دل میں ایک راز جو برسوں تک کسی نے نہ جانا، لیکن آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی۔ ایک ایسی کہانی جس میں زمین سوئی رہی، آسمان چپ رہا اور صبر نے سب بدل دیا۔ بوڑھے مالی کی داستان۔ بارش کے بعد گاؤں کی کچی گلیوں میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ سا کچا گھر، اس کے سامنے ایک خشک درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا مالی ہر روز ٹوٹی بالٹی سے پانی بھر کر لاتا اور اس بے جان تنے پر ڈالتا۔ لوگ ہنستے گزرتے وقت اور کہتے رک کر، بابا جی، یہ درخت مر چکا ہے، یہ اب کبھی نہیں جاگے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ دیتا اور بس اتنا کہتا، کچھ سانسیں مٹی کے نیچے لی جاتی ہیں، وقت آنے پہ وہ جاگتی ہیں۔ دن، مہینے، سال گزر گئے، دھوپ چلی، بارش برسی، طوفان آئے، مگر وہ روز اسی وقت درخت کو پانی دیتا۔ پھر ایک صبح سورج کی پہلی کرن نے ایک سبز کونپل کو چھوٹے سے ہی پوری فضا میں خوشبو پھیلا دی۔ درخت نے ایسے پھول کھلائے اور اتنے میٹھے پھل دینا شروع کیے کہ گاؤں والے بھی حیران رہ گئے۔ دھیرے دھیرے سوکھا ہوا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ہرا بھرا۔ بابا نے بس آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، صبر کا پھل میٹھا نہیں، سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ کسان کا انتظار۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے ایک کسان کا کھیت 2 سال سے سوکھا تھا۔ زمین پھٹی ہوئی تھی، تڑاڑوں میں دھول بھری، آسمان خالی۔ گاؤں والے تھکے لہجے میں کہتے، چھوڑ دے یہ کھیت، نصیب بدلنے والے نہیں تیرے۔ مگر کسان ہر صبح بیج ہاتھ میں لیتا، مٹی پر جھک کر آہستہ سے ہوتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، میرا رب دیر ضرور کرتا ہے پر انکار نہیں۔ تیسرا سال آیا اور مانسون کے پہلے ہی بادل گرجے۔ بارش اتنی برسی کہ مٹی جاگ اٹھی۔ کچھ ہی دنوں میں کھیت سنہری گندم سے دھیرے دھیرے بھرنے لگا۔ کسان نے ایک بالی توڑی، ہاتھ میں دبائی، خوشبو لی اور مسکرا کر کہا، صبر کرنے والے کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، بس صبر کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں دوستوں، وقت نے ایک مالی اور ایک کسان کو ایک ہی راز سکھایا کہ زندگی میں سب کچھ بیج بونے سے ایسا ہوتا ہے۔ کچھ بیج فوراً اگاتے ہیں، کچھ سالوں لیتے ہیں، اور کچھ تو بس انتظار کا امتحان لینے کے بعد ہی پھوٹتے ہیں۔ لیکن اگر ہاتھ میں صبر کا پانی ہو اور دل میں یقین کا سورج، تو کوئی زمین ہمیشہ سوکھی نہیں رہتی۔ یاد رکھو، صبر کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، بس فرق یہ ہے کہ تم سمجھو یہ دیر ہے اور رب سمجھتا ہے یہ وقت ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔